ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ تو بہت کہتے ہیں کہ شاہ رخ خان ایک مقام آیا تھا وہاں پر ٹوٹ گیا تھا اور بکھر سا گیا تھا اور پریشان بھی ہو گیا تھا. وہ وقت کون سا تھا سر؟ کس واقعے کو لے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ گیا تھا اور جی. بکھر گیا تھا، پریشان ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ایک دو فلموں کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. جی. ایک فلم بنائی تھی منی رتنم نے، اس کا نام تھا دل سے. ٹھیک ہے. وہ فلم جو تھی بزنس کے حساب سے کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. لیکن اس فلم کے بارے میں جو کرٹک ہے اور نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فلم ہے جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس فلم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. وہ ایسی فلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ فلم جو ہے ہر لحاظ سے ایک اکیڈمی نظر آئے گی. پرفارمنس کے لحاظ سے، ٹیکنگ کے لحاظ سے، لائٹس اینڈ شیڈز کے حساب سے اور ڈائریکشن کے حساب سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور ایک دوسری فلم کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ فلم بھی ایک ہسٹوریکل فلم ہے. اور جیسے ہمارے ہاں ہی رانجھا، سچی پونو، مرزا جٹ وغیرہ فلمیں بنتی ہیں لوک کہانیوں پر. دیوداس پر بھی یہاں فلم بنی، ہندوستان میں بھی بنی. دیوداس پہلے رول یہاں حبیب صاحب نے کیا تھا، انہوں نے بھی بے پناہ اچھا کیا اور وہ فلم سپر ہٹ ہوئی. ہندوستان میں دیوداس بنی بلیک اینڈ وائٹ، دلیپ صاحب نے رول کیا تھا، بے پناہ اچھا رول کیا اور وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنجے لیلا بھنسالی نے ایک، کوئی لیلا کہتا ہے کوئی لیلا کہتا ہے، آپ تصحیح کر لیجیے گا. زیادہ خیال یہ ہے کہ سنجے لیلا بھنسالی یہ بیسیکلی کیمرہ مین ہے. صحیح ہو گیا. ڈائریکٹر نہیں ہے، لیکن کیمرہ مین کو چونکہ کیمرے کی زبان جانتا ہے تو اس نے فلم بنائی. پہلے ہیرا منڈی بنائی، وہ جو ہاں اس نے یہ بنائی فلم دیوداس. ٹھیک ہے. اب دیوداس کو اس نے کیا کیا کہ دیوداس تھی بلیک اینڈ وائٹ، یہ فلم کلر تھی. اچھا، اس کے بعد اس نے اس دیوداس سے طوائف کی اور ایک عاشق کی کہانی تھی، غریب سے تھی، شرابی جو پیتا ہے، اس نے اس کو گلیمرائز کر دیا. اس نے پہلا فریم ہی جب کھولا نا اس فلم کا تو لوگوں کو بھول گیا کہ وہ دیوداس بھی کوئی فلم تھی. وہ اس کے بعد پھر ساتھ لے کر چلا گیا. اس کے بعد پھر شاہ رخ خان آ گیا، جس میں کہا گیا کہ پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، میں نے پارو کو ہی چھوڑ دیا. اب تسی دلیپ پرفارمنس دے رہے باقاعدہ، نہیں لگا تسی ایڈیشن دینا آئے ہو. اچھا سر. کہ میں تاڑا ویک کے کہاں ہاں یار آجا میری فلم چاہیے جی، میں نے لگتا چانس بن. جی سر. تو شاہ رخ کے سامنے یہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے جتنی فلمیں کی ان میں چیلنج نہیں تھا اس کے سامنے. اس فلم میں چیلنج تھا کہ وہ رول دلیپ کمار نے کیا تھا، جسے بابائے پرفارمنس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کمال نبھایا، لیکن اس نے جو نبھایا ہے، اور لوگوں کو بھی اس سین کا انتظار تھا جو سین دلیپ کمار نے کیا تھا، وہ شراب والا. اور یہاں بھی لوگوں کو انتظار تھا، لیکن شاہ رخ خان نے لوگوں کو دلیپ کمار یاد نہیں آنے دیا. اتنی اچھی پرفارمنس دی. تو ایسے نہیں اسے کنگ آف خان کہا گیا، مطلب یہ وجوہات تھی. اب میں آتا ہوں آپ کو سوال کی طرف کہ جی وہ پریشان ہو گیا. بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی لڑکی کا مسئلہ تھا، نہ وہ دولت کا، نہ فلم کی ناکامی کا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس کے بیٹے کا مسئلہ تھا. 3 اس کے بچے ہیں، جی 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. ایک بیٹی کا نام سہانا ہے، بیٹے کا نام ایک آریان ہے، ایک کا نام ابرام ہے. ٹھیک ہے. آپ ابرام کو ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آریان پکڑا گیا تھا. صحیح. اور وہ چلا گیا جیل. تو یہ شاہ رخ خان تھا، کنگ آف خان تھا، سارا کچھ تھا، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ. اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کی ضمانت ہو جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائے. یہ ناکام ہو گیا. اب اس بات سے میں بڑا خوش ہوں بخدا. کیوں سر؟ کہ یار اگر یہاں ہوتا نا کوئی اتنا بڑا آدمی، مثال کرو اس کا بیٹا پکڑا ہوا تھا، انہیں ایک فون کرنا سی، جی میں شاہ رخ بول رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کرنا سی، تو میرے بچے نے پولیس پھاڑ لگی تھے، وہ سارا عملہ معطل ہو جانا سی اور اس لڑکے نے باہر آ جانا سی. ایم آئی رائٹ؟ کہا میں نے، میں تجھ سے کہہ رہے ہو یہاں سے ہوتا ہے نا. لیکن کسی نے دیکھا، جج نے شاہ رخ خان کو نہیں دیکھا، اس کے مقام کو نہیں دیکھا، اس کی عزت کو نہیں دیکھا، اس کی سفارشوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے صرف لا دیکھا. ان کا نہیں ضمانت نہیں بنتی، نہیں لی. پھر بعد میں وہ آگے جا کر پھر اس کی ضمانت ہو گئی. لیکن اس وجہ سے وہ ٹوٹا نہیں، وہ پریشان ہوا. اس لیے پریشان ہوا، ایک تو بیٹا تھا، دوسرا اس لیے پریشان ہوا کہ یار جو اس مقام پر میں پہنچا ہوں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میں ایک عام انسان ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ شاہ رخ خان کو میں وہ ایک جون ایلیا کے مکالمہ وہ سنا دوں. جون ایلیا نے لکھا تھا کہ ہم بہترین ہو کر، کامیاب ترین ہو کر، ذہین ترین ہو کر اور امیر ترین ہو کر بھی ایک دن مر جاتے.
تو یہ شاہ رخ خان کو جملہ یاد رکھیں، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، صحیح ہو گیا. کیونکہ جس وقت انسان موت کی طرف جاتا ہے سر اکیلے ہی رہ جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اکیلے ہی ہوتا ہے. اینی ہاؤ جی. اس بات سے شاہ رخ خان ضرور پریشان تھا، اور لیکن میں ہندوستان کے اداروں کو سلوٹ کرتا ہوں. سنجے دت پر کیس چلا، ہاں. ساری سفارشیں تھیں، نرگس کا بیٹا تھا، سنیل دت کا بیٹا تھا، سب کچھ تھا، ڈائریکٹر ساتھ، پوری انڈسٹری ساتھ، لیکن سزا ہو کاٹ کے آیا. لالو پرساد یادو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کا، چارہ کیس میں 4 سال کی سزا ہوئی. دنیا کی کوئی سفارش نہیں اسے بچا سکی. سلمان خان صاحب سے. سلمان خان کو بھی دیکھ لیں، وہ ایک ہرن کی بات تھی کہ پتہ کیا بات تھی. جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہر ادارہ آزاد ہے، ٹھیک ہے. وہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جو 88 میں ہم سے بہت پیچھے تھا، ہاں. میں 88 میں جب گیا تھا دھرمیندر کے پاس، میں نے اپنا 100 روپیہ دیا تھا، مجھے ملے تھے 140 روپے. ٹھیک ہے. آج 4 روپے کا ایک ہندوستانی روپیہ ہے. او. اندازہ لگا لیں، تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جمہوریت ہے، دنیا میں 104 ملکوں کے نام مجھے آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، کسی ملک میں جمہوریت نہیں. صحیح. نہ امریکہ تک میں بھی نہیں. جمہوریت مجھے نظر آئے تو صرف ہندوستان میں. یار 3 دن الیکشن ہوتے ہیں اور 3 دن تک رزلٹ نہیں آتا، لوگ انتظار کرتے ہیں. اس 3 دن میں جو چاہے الیکشن کمیشن کر لے، مل کے ووٹ جعلی ڈال لے، یہ ہو سکتا ہے نا. جی. یار 3 دن کے بعد پھر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. آج تک مجھے دکھا دیں کسی پارٹی نے، کسی لیڈر نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹرمپ نے تو چیخا تھا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس وقت بائیڈن چیخ رہا ہے کہ اس نے بھی دھاندلی کی ہے. لیکن ہندوستان میں نے آج تک نہیں سنا کسی لیڈر نے یہ کہا ہو. ہار گئے تو ہار گئے، جیت گئے تو جیت گئے. صحیح ہو گیا.